अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगानी भी नाखुश, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल की रात, जब आप मेरे बहुत से बहन भाई जो वहां बैठे हैं, आप यहां पर आजमान थे और मैं हुकूमती बेंचेस पे पीछे शेख साहब की यहां मैं बैठा हुआ था, जो मेरी कुर्सी थी, और मेरे सामने मेरे लीडर की कुर्सी खाली थी। और मुझे ये लगा कि जिस तरह 3.5 साल मैंने अपनी हुकूमत का दिफा किया, जो मेरी ड्यूटी थी, उस रात भी मैंने अपना फर्ज निभाना है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा बाद में पूरे पाकिस्तान में जब मैं गया हूं कि आपको इस तरफ बैठे लोगों से डर नहीं लगा? वो 170 172 थे। मैंने कहा नहीं, सियासी इख्तिलाफ था, लेकिन वो मैं उनको अपना जाती दुश्मन नहीं समझता था। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पिछले 2 साल की तरफ मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे वही कहानी, खुशी शाह साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए, आप मेरे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे हैं, तो मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायदे ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पे लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला, फर्क सिर्फ यह है कि कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह, शहीद की तरह बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया, जो वो पता नहीं 17 18 या 20 साल की होगी, मुझे नहीं पता, बट शी वाज यंग एंड अनमैरिड एट दैट टाइम। वापस आती है, फिर दरबदर की जाती है, and she was forced to go to exile once again, and her life ended in Liaquat Bagh, where she was martyred on 27 December 2007। वही लियाकत बाग जो एक और लीडर हमारा कायदे आजम का दाएं हाथ खा चुका है, रावलपिंडी में, रावलपिंडी जहां से पाकिस्तान को मजबूत होना था, मजबूत होना है और मजबूत होगा, उसी रावलपिंडी में लियाकत अली खान शहीद हुआ। वही लियाकत अली खान जो मुझे एजाज हासिल है, मेरा दादा पीर मोहम्मद खान उसका कायदे आजम का एक अदना कारकुन था। लियाकत अली खान साहब तहरीक पाकिस्तान में मेरे गांव, और आपको सर पता है, आप इलाके को जानते हैं, मेरे गांव अमीर मकाम साहब से मुखातिब हूं। ये सवाल जब जाते हैं हाथियान और शेरगढ़ से आप गुजरते हैं मेरे भाई, मेरे गांव लियाकत अली खान साहब आए, मेरे घर में क़याम किया, सरदार अब्दुल रब नश्तर उनके साथ थे, और वहां से 47 में काफिले गए पाकिस्तान को आजाद करने के लिए। मिंटो पार्क, जिसको फिर बाद में वहां मीनार पाकिस्तान बना, वहां पीर मोहम्मद साहब, गुलाम मोहम्मद खान लुखर और खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग के काफिले लेके गए। वही मेरे लीडर इमरान खान साहब के वालिद इकरामुल्लाह नियाज़ी भी वहां मौजूद थे। तो जब हम भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, आप भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, तो फिर बार बार क्यों हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि निसार में तेरी गलियों के वतन जहां चढ़ी है रस्म कि कोई नजर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। मेरे भाई तारा छोटा भाई बैठा है, मैं एहतराम करता हूं आपकी जमात की सियासी लीडरशिप की जदोजहद का जो अगर उन्होंने की है, लेकिन जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं कि जब एक ताले आजमा परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिससे हमें लाख इख्तिलाफ है, कभी मैं मुस्लिम लीग नून का ना वोटर रहा हूं, ना सपोर्टर रहा हूं, ना कारकुन रहा हूं, लेकिन हथकड़ी डाल के जब मुल्क बदर किया गया तो फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आपका भी लाख इख्तिलाफ होगा। लेकिन जब आप यहां तशरीफ फरमा थे, यही शहबाज शरीफ साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पे होते थे, सामने असद भाई जो मेरी शमूलियत में उनके हाथ में हुई, हमने तहरीक इंसाफ में जब शमूलियत की, मैं जब बाकायदा शामिल हुआ, असद कैसर साहब 2011 में आया, हमें शामिल किया, उसी कुर्सी पे बैठे होते थे। 1996 में मेरे खानदान ने, जब चिराग निशान था, इमरान खान का बला नहीं था, तब मेरे खानदान ने वोट किया है। लेकिन वहां उस कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता था, इमरान खान, वो चाहे आप उसको पसंद ना करें, आपको पसंद ना आए, लेकिन कायदे ऐवान तो था, उसको इसी पाकिस्तान में वजीराबाद में गोलियां मारेगी, 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडयाला जेल में। क्या अडयाला गुंटानामो भेजना स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब? वहां पाकिस्तान का आईन नाफिज अमल नहीं। आज भी हम अपने लीडर से नहीं मिल सकते। कल पाबंदी दोबारा लगी है। मैं बतौर इस ऐवान के एक मुंतखब मेंबर की, जब मैं जेल में था, मैं एक्सपेक्ट करता था कि ये ऐवान इमरान खान के लिए नहीं, अपने एक साबिक कायदे ऐवान के लिए खड़ा होगा। यहां से मुजम्मती करारदादें पास होंगी और यहां वोट को इज्जत दो कि हमारे साथी या बेनजीर भुट्टो और भुट्टो साहब की, उनकी अलमनाक जो हादसात हुए हैं, उनके दाई, उनके अमीन खड़े होंगे और वो कंडेम करेंगे और वो डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम पे जानी हमला किसने किया, ये किसका सिक्योरिटी फेलियर है।
وہ کیمرے جو جج صاحبان کے بیڈ رومز میں لگ سکتے ہیں، ان کیمروں سے وہ دہشت گرد کیسے چھوٹ گئے جنہوں نے جا کے کبھی بے نظیر کو شہید کیا؟ کی تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹوں سے ان کو روندا جاتا ہے، کسی کو شک ہے تو کل جا کے آزاد 16 فروری کو ایک لمبی جدائی، لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملا. ان سے میں نے جب بات کی، انہوں نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں گولیاں کھا کے. اور یہ عامر ڈوگر صاحب چیف وپ صاحب اس بات کے گواہ ہیں، اور ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسا صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا. پھر انہوں نے ایگزامپل دی نیلسن منڈیلا کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر، اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا. انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا، ذاتی انتقام نہیں لوں گا. ہاں جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور قانون، لیکن سیاسی انتقام نہیں. لیکن سچ بولیں گے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا. یہ جو اس طرف سے وزیر اعظم کے مشیر، حالانکہ ان کو ہم وزیر اعظم ہمارا اصولی موقف نہیں مانتے، لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے مذاکرات کی، آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی. میں آج تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا؟ 5 اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے، جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا، تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب انہوں نے اس دن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کی نکات کیا ہوں گے؟ کیا ہم سچ پہ آئیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے لیے سچائی جو ہے وہ پہلی شرط ہے. آسفا بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں، ایوان میں شہید بنظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی ہیں. دیکھیے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کر دیں. ہمیں کوئی بروکر، کوئی ڈیلر، کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بیٹھائے. جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے، پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی، اور پھر پنڈی اور اپر اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی. میری آپ سے درخواست ہے، اسپیکر کی کرسی انیشیٹو لے. ہمارا سب سے پہلا نقطہ جناب عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہے. پولیٹیکل کیسز ہیں. وہ شخص جو وزیر اعظم تھا، اچانک اس پہ کیسے 150-200 کیسز بن گئے؟ He is a political prisoner. He is a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی. یہاں اعجاز الحق صاحب بھی موجود ہیں، ان سے احترام کا رشتہ ہے، لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا. اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے، سچ نہیں بولیں گے، ملک نہیں جائے گا آگے. جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے. ہم اپنے پرکھوں کی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں، غلط باتوں کو ڈیفینڈ ہم نہ کریں. میرا دادا پیر محمد صاحب 1927 کا مسلم لیگی تھا، اس زمانے میں، آج والا نہیں. پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا، اس تحریک میں جیل بھی کاٹی. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے. جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا، جناح کا ساتھی تھا، جیل کاٹی، پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی، وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فار ریونیو بنے، میرے خیال میں ان کو ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا. محمد علی صاحب 10 منٹ کا فیصلہ ہوا تھا، 13 منٹ ہو گئے. ضیاء الحق صاحب شورا میں نہیں وہ تھے. آج وقت ہے کہ سب سچ بولیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرحوم ضیاء الحق صاحب کی شورا میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ایز اے ڈیموکریٹ احترام کا رشتہ آج بھی جاج صاحب سے ہے اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا. لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے. میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا ہی وہ پاکستان بنانے کی تحریک کا سپاہی تھا، ریولوشنری تھا، لیکن ایک غلطی ان سے ہوئی. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب، چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کا، ان کے خاندان نے قیمت چکائی ہے، لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ایوب خان صاحب کے ساتھ. ہم سب کو ان سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا. بعد میں انہوں نے قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے زیادہ آپ کے لیڈران کی بات کی ہے، لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پالیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا؟ میں نے 2 سال پہلے بھی یہ بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب، اور آج بھی اس بات پہ قائل ہوں. جب اس ایوان میں اکیلا کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پالیسی بنانا چاہتا ہے، ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے، آپ سب کو پتا ہے
کہ انہوں نے پاکستان کی 1 انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا, اور جب یہاں 2 OIC کانفرنسیں کی, اور جب مسلم بلاک کی بات کی, امت مسلمہ کو اکٹھے کرنے کی بات کی, تو یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے. وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے بھی مسلم امہ کو اکٹھا کیا, میرے لیے شکریہ شکریہ. 15 منٹ ہو گئے, 10 منٹ کا فیصلہ تھا. مائک کو لے محمد علی صاحب, وائنڈ اپ کریں. تو اس جرم کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سر, یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا, یہ وہ سحر تو نہیں. قائد اعظم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے, اور وہ کون ہے جب اپنے لمٹ میں رہیں گے ہمارے سر کا تاج ہے. ہمیں جتنا دکھ عمران خان صاحب کے بدن پہ گولیاں لگنے کا یا بے نظیر صاحبہ کے شہید ہونے کا ہے, اتنا ہی دکھ ہمیں جنرل سرفراز کی شہادت کا ہے, اور اتنا ہی دکھ ہمیں ثانیہ باولفا کیا جب جیل میں اڈیالہ میں ممتاز قادری صاحب کے سر میں دفعہ پڑا ہوتا تھا. میں سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو. جب اڈیالہ سے جیلم لے کے گئے, یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا, یہ تسبیح لے لی گئی, انہی جوتوں میں آج آیا ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دیے گئے, یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا. کیا میں مجرم تھا؟ میں اپنے الحمدللہ اس کالے کوٹ پہ فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے. شکریہ. قلم کی تسلیم مت کرو. شکریہ شکریہ شکریہ. وائنڈ اپ کریں, وائنڈ اپ کریں محمد علی صاحب جی, وائنڈ اپ کریں پلیز. میں دہشت گردی عدالت مردان سے بری ہوا. جب میں عدالت میں پیش ہوا پہلے تو 3 MPO تھا, لیکن میرے پہ دہشت گردی کا دفعہ آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے. کیا میں دہشت گرد ہوں؟ کیا علی محمد دہشت گرد ہے؟ مردان نے تو پاکستان بنایا ہے, مردان کے بیٹے کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا. میں ان جج صاحبان عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کسی پریشر میں نہیں آئے, اور ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ میں پھر ریلیز ہوا. تو میں DGI SPR صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ورنہ یہی ہوتا رہے گا. کسی چور دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے, پنڈی ضرور جائیں, سری پائے کھانے جائیں.